یہ ماہ رمضان شریف ہے، شیطان اس میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا اور دوسرا شخص مسجد کے دروازے پر لیٹا ہوا تھا۔ دونوں روزے سے تھے۔ روزے دار کی بہت فضیلت آئی ہے، روزے دار کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو ایک دروازے پر لیٹا تھا، دوسرا نماز ادا کر رہا تھا، دونوں روزے سے تھے۔ شیطان اپنا پورا حملہ ان پر کرنا چاہتا تھا۔ شیطان اس نماز پڑھنے والے کو بہکانا چاہتا تھا، تو بڑا حیران و پریشان تھا۔ تو وہی جو مسجد کے دروازے پر لیٹا تھا اس نے پوچھ لیا کہ تو نمازیوں کو بہکاتا ہے، اچھے لوگوں کو بہکاتا ہے، تو بہت حیران اور پریشان دکھائی دیتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس نمازی کو، اس نماز پڑھنے والے کو بہکانا چاہتا ہوں۔ اس کو میں بہکانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہوں، لیکن تیرے منہ سے جو یہ روزے کی بو آ رہی ہے یہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ روزے دار کے منہ سے جو ایک خوشبو نکلتی ہے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے منہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید بدبو محسوس ہو کہ ارے بھائی اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن وہ جو اس کے منہ سے نکلتی ہے اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے، تو شیطان کو وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بروز قیامت روزے دار اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور وہ اپنے روزے کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے، یعنی ان کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہوگی کہ ایسی خوشبو مشک میں موجود نہیں ہوگی، ایسی خوشبو مشک سے نہیں آتی ہوگی جیسی روزے دار کے منہ سے آتی ہوگی۔ اور حکم ہوگا اس روزے دار کے لیے جو دنیا میں روزہ رکھتا تھا اور روزہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے اور آپ موبائل میں پکچر دیکھیں، روزہ رکھ کر آپ اوریانیت کی چیز دیکھیں، روزہ رکھ کر آپ موبائل چلائیں، اس میں بےہودہ باتیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بروز قیامت اپنی قبر سے اٹھے گا اور اس حالت میں کہ اس کے روزے کی خوشبو سے اس کو پہچانا جائے گا، مشک سے زیادہ اس کے منہ سے خوشبو آتی ہوگی، اور حکم ہوگا اس کے لیے کہ اے میرے بندے، دنیا میں تو بھوکا میرے لیے رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ دنیا میں تو میرے لیے بھوکا رہا تو یہاں پر تجھے کھانے عطا کیے جائیں گے۔ دنیا میں تو میرے لیے پیاسا رہا، یہاں پر تجھے پانی عطا کیا جائے گا، یہاں پر تجھے جام عطا کیے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اس وقت بھوکے رہے جبکہ پوری دنیا اپنے پیٹ کو بھرتی تھی، پوری دنیا کھانا کھاتی تھی۔ تم دنیا میں اس وقت پیاسے رہے جبکہ پوری دنیا شوق سے پانی پیتی تھی۔ حکم ہوگا کہ تم آرام کرو، تم اس وقت تھکتے تھے، تمہیں تھکان ہوتی تھی، تم آرام نہیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنا ٹائم عبادت میں گزارتے تھے، اب آرام کرو۔ پیو اس وقت تم پیاسے رہتے تھے، کھاؤ اس وقت تم بھوکے رہتے تھے۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے۔ لوگوں کو بتا کے یہ ظاہر نہ کرو کہ تم روزہ ہو، تم روزہ ہو، روزے سے ہو تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں، تمہیں دیکھیں، بھائی کہیں ارے کیا آدمی ہے یار، روزہ رکھ رہا ہے، اتنی دھوپ اتنی زیادہ سختی برداشت کر کے روزہ رکھ رہا ہے، اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے آپ روزہ رکھو۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے بلکہ نگاہوں کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ اس لیے ایسا ہے کہ اپنی آنکھوں کو روزے کی حالت میں غلط استعمال نہ کرو، اور صرف روزے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ بغیر روزے کی حالت میں بھی اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو۔ ان آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھو۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کبھی بھی آپ غلط چیز مت چھوؤ، ان ہاتھوں سے کبھی آپ غلط کام نہ کرو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہو، زبان سے کبھی بھی غلط الفاظ نہ نکالو، زبان سے کبھی بھی غلط بات نہ کرو، کیونکہ خاموشی ہزار نعمت ہے، اور صرف روزے کی حالت میں ہی نہیں، جب روزہ نہ بھی ہو تب بھی زبان اپنے کنٹرول میں رکھیں اور زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہ کہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ خاموشی ہزار نعمت ہے، آپ خاموش رہیں آپ کی عزت ہوگی۔ اگر آپ بڑبڑانا شروع کر دیں گے، بولنا شروع کر دیں گے، تو سامنے والے کی نظر میں آپ کی عزت گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ وہ پہچان لے گا کہ آپ کس مزاج کے آدمی ہیں، وہ پہچان لے گا کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ اگر کم بولیں گے تبھی آپ کی عزت ہوگی اور تبھی لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حد سے زیادہ اگر بولیں گے، بولنا
لمٹ کے برابر، حد سے زیادہ نکل جائیں گے اور غلط سلط باتیں کہیں گے، الفاظ آپ کے غلط ہوں گے، زبان آپ کی غلط ہوگی، تو پھر سامنے والا بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا اور دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر آپ نظر رکھتے ہوئے اور یہ سارے کام کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور بھی آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر کچھ خادمائیں لگی ہوئی ہیں، کام کرنے والیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنا پیٹ پال رہی ہیں، اپنا گھر چلا رہی ہیں، کوئی برتن دھوتی ہے، کوئی جھاڑو لگاتی ہے، کوئی پوچھا لگاتی ہے، سب کام کرنے والی ہیں، تو ان پر ذرا شفقت رکھیں۔ آپ بھی روزے سے ہیں، وہ بھی روزے سے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ امیر ہیں، وہ غریب ہے، اس کی غریبی نے آج آپ کے گھر پر کام کرنے کے لیے مجبور کر دیا، کیونکہ اس کی بھی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی پریوار ہے۔ بہت سی ایسی خاتون ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے سامنے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے گھر پر کام کرتی ہیں، کوئی جھاڑو لگانے کا، کوئی برتن دھونے کا، اس طریقے کے کام کرتی ہیں، تو ان پر سختی نہ برتا کریں۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ان سے ہلکا کام لیا کریں، کچھ آپ کر لیا کریں اور کچھ ان سے کروایا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو آپ سمجھائیں کہ آپ کے گھر پر جو عورت کام کر رہی ہے یا جو بھی مرد کام کر رہا ہے ان پر آپ سختی نہ کریں، کیونکہ آپ بھی روزے سے ہیں، وہ بھی روزے سے، فرق صرف اتنا ہے امیری غریبی کا۔ اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے، جس کو دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، تو اگر وہ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور زمانہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، زمانہ یہی چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے، تو حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے چلنا ہوگا، حضور کی پیروی کرنا ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کر، ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیں، اگر حضور کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ یعنی ہمیں حضور کی پیروی کرنا ہے، حضور کی اطاعت کرنا ہے، حضور سے محبت کرنا ہے، تب ہمارا بیڑا پار ہے۔